قرآن سنتے ہیں ماشاءاللہ صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں، ہے نا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. دیکھیں میں نے نہیں کہا ہے، محدثین نے لکھا، مورخین نے لکھا، بڑے بڑے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جس رات پیغمبر معراج پر گئے ہیں اس رات پیغمبر کا قیام تھا جناب ام ہانی کے گھر میں. ذرا میرا ساتھ دیے گا، میں آپ کی سماعتوں کا محتاج ہوں، بیان تعمیل نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ کل کا آخری آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رہ گیا اور آپ آج جو جتنے بیان میں بیان کر سکوں 15-20 منٹ وہ آپ کے لیے ہدیہ ہو جائے، میں آپ سے اجازت لے لوں، ہے نا. مورخین نے لکھا کہ جس رات اللہ نے حکم دیا رسول اٹھو، رسول اس وقت قیام کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے حضرت ام ہانی کے گھر میں. ٹھیک ہے نا. حکم آیا کہ رسول اٹھو، رسول اٹھے حکم الہی پہ عمل کرتے ہوئے، ہے نا. یہاں سے عرش کی بلندیوں تک گئے، سب جانتے ہیں. کہاں سے گئے؟ جناب ام ہانی کے گھر سے. قرآن نے کی آیت نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے محمد کو لے گیا لیلاً، رات کے کسی وقت، من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے لے گیا. قرآن پڑھ رہا ہوں میں، مولا بات مل کے ذرا سب کو چلنا ہے، ساتھ دینا ہے نا. گلے کی خستگی ہے لیکن میں چاہوں گا یہ پیغام کمل ہو، خاموش نہیں بیٹھنا، آپ بولیں گے تو پڑھنے میں مجھے آسانی ہوگی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے منزہ ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو. کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے لے گیا. تاریخ نے، مورخ نے، ہسٹورین نے کیا لکھا؟ ام ہانی کے گھر سے گئے. اب مجھے پتا ہے کہ قرآن کہتا ہے مسجد سے گئے، تاریخ کہتی ہے گھر سے گئے. نعوذ باللہ کہ اللہ کو گھر کی عربی نہیں معلوم تھی. کہہ سکتا تھا نا مالک کا خالق کائنات ہے نا، اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ کہہ دیتا گھر سے گیا، لیکن اللہ نے گھر نہیں کہا. من المسجد الحرام، میں وہ ہوں جو محمد کو لے گیا من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، ہے نا. تو اب کیسے پتہ چلے؟ تاریخ کہے گھر سے، قرآن کہے مسجد سے، ہے نا. تو قرآن کی آیت ہی نے اس مسئلے کو حل کر دیا. ایک مقام پر اللہ نے جب مشرکوں کو خطاب کیا تو کہنے لگا اللہ، سورہ توبہ، انما المشرکون نجس. حکم آ رہا ہے نا. مشرک نجس ہے، اللہ کہہ رہا ہے، بس ختم. اللہ کہہ رہا ہے نجس ہے تو نجس ہے. اب آگے آیت پڑھی، مشرک نجس ہے، فلا یقرب المسجد الحرام. میں آہستہ ہو گیا ہوں، آہستہ ہو گیا. آپ کے دل میں بات اتر جائے تو میرا ساتھ دیے گا. مشرک نجس ہے اور خبردار مشرک مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائیں. قرآن کا جملہ ہے، جو قرآن نے کہا وہی میں نے کہا، کوئی میں نے ڈنڈی نہیں ماری، آگے پیچھے نہیں گیا. فلا یقرب المسجد الحرام، یہ نجس ہے مشرک، اور خبردار یہ مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائیں. جملے کو ذرا وزن دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب اس میں بہت سے ہوں گے جو حج کر کے آئے ہوں گے یا عمرہ کر کے آئے ہوں گے، ہے نا. یہ نہیں گئے ہوں گے تو سن لیں کہ بھائی جب یہ قرآن کی آیت ذہن میں رہے کہ مسجد الحرام کے قریب مشرک نہیں جائے گا، قرآن نے منع کر دیا. اور جب جاتے ہیں خانہ کعبہ مکے جا رہے ہوتے ہیں تو ابھی مکے سے کئی کلومیٹر پہلے ایک جگہ بنی ہوئی ہے نا، جہاں پر یہ معین ہے کہ یہاں سے مشرک کا آگے جانا حرام ہے. مولا آباد رکھے، سلامت رہے آباد. یہی بیان کرنا تھا مجھے، آپ اتنا بیدار بیٹھے ہوئے، مولا آپ کو سلامت رکھے. ابھی کئی کلومیٹر بعد آئے گا خانہ کعبہ، ہے نا. اور اس سے پہلے کئی کلومیٹر پہلے وہاں پہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ یہ معین کیا گیا ہے کہ یہاں سے مشرک کا آگے جانا حرام ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، یا نو انٹری، مشرک نہیں جا سکتا، ہے نا. قرآن نے کیا کہا تھا؟ مشرک مسجد الحرام کے قریب نہ آئے. وہ جو بورڈ لگا ہے، جگہ بنی ہوئی ہے، وہ کعبے سے کئی کلومیٹر پہلے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے اطراف کا علاقہ بھی مسجد الحرام میں شامل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آباد رکھے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے اطراف کا علاقہ بھی مسجد الحرام میں داخل ہے نا. یہ بات لوگ کب سمجھے؟ جب یہ مشرکوں والی آیت آئی. ہم اس دن سمجھے جب پیغمبر معراج پر گئے. ماشاءاللہ
سلامت رہے سلامت رہے۔ لوگ یہ بات اس وقت سمجھے جب یہ حکم آیا مشرکوں والا کہ خبردار مشرک مسجد الحرام کے قریب نہ جانے پائیں، تو لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ مکے کے اطراف کا علاقہ سراؤنڈنگ بھی مسجد الحرام میں داخل ہے۔ اور ہم علی والے اس وقت سمجھے جب پیغمبر معراج پر گئے، اب مجھے بتائیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں مسجد سے لے گیا، تاریخ کہتے کہ وہ مہن کے گھر سے گئے، ہے نا؟ تو اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے گھر کو مسجد کہا یا مسجد کو گھر کہا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے گھر کو مسجد کہا یا مسجد کو گھر کہا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ کہتا ہے میں گھر سے لے گیا، لیکن گھر نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کہا میں مسجد الحرام سے لے گیا۔ تو یہ اللہ کی بات ہے، اللہ ہی جانے کہ گھر کو مسجد کہا یا مسجد کو گھر کہا۔ لیکن جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ابو طالب کافر ہے نعوذ باللہ، تو کیا اللہ کو محمد کو معراج پر بلانے کے لیے کسی مسلمان بیٹی کا گھر نہیں ملا؟